میں مفتی صاحب آپ کی اجازت ہو تو وہ یعنی کہ حدیث ہے، حدیث بھی جو ہے وہ صحیح مسلم کی ہے 2222، ٹھیک ہے؟ کیا تو وہ دوبارہ حوالہ بتائیے گا؟ جی یہ 2222 صحیح بخاری کی حدیث، نہیں، اور جو ازالہ ہم مرزا اس کا قادیانی کی کتاب کا کون سا حوالہ دے رہے ہیں؟ ازالہ اوہام 123 صفحہ حصہ اول۔ روحانی خزائن کا بتائیے صفحہ جلد۔ ازالہ یہ نہیں مجھے اس کا نہیں، اس طرح نہیں مجھے پتا ویسے، لیکن بس ازالہ وہ اصل اوہام۔ میں اکیلی ازالہ اوہام تو نہیں نا سمجھ آنی، وہ تو اب آج کل جو نمبر چل رہے ہیں وہ تو روحانی خزائن کے حساب سے چل رہے ہیں، اکیلی ازالہ اوہام تو اب ملتی بھی نہیں ہے کہیں سے۔ اچھا لیکن میرے پاس تو ایسے ہی ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اوپن کر کے، یہ دیکھ لیں۔ کوئی 2-3 لفظ پڑھے آپ، میں سرچ کر لیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس میں یعنی کہ وہ یہ چار قدیم سے نسخہ ہے، قدیم نسخہ نہیں، جی قدیم نسخے نہ دکھایا کریں کیونکہ قوم کو پھر تلاش کرنے میں مسئلہ ہوگا۔ اچھا 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 کیا ہے اردو کے لفظ 1-2 پڑھے؟ اس ایک میں منٹ ہے ٹھہرے، 4 سے جی کوئی کلوز یہ کرے نا، میں 2-4 لفظ لکھ کے سرچ کر لیتا ہوں۔ ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ نا 10 سے 20 لاکھ، اچھا، اگر بعض 10 سے یہ بھی 20 لاکھ کہتے ہیں کہ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حنفی، ٹھیک ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 123 ہے۔ ہاں جی اچھا ایسے ہی ہے، برل نیکسٹ ٹائم میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ تو اس میں ہے نا جی کیونکہ حدیث جو ہے نا جی وہ اس حدیث میں یہ ہے، یہ حدیث نمبر ہے 2222، اس میں یہ ہے، اور نہیں یہ تو صحیح مسلم کھلی ہے، ٹھہرے میں صحیح بخاری کھولوں۔ تو اس میں یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ فیکسر الصلیبہ ویقتل الخنزیرہ، خنزیرہ، تو یہ خنزیر بھی واحد ہے اور صلیب بھی واحد ہے، ایک ہے، ہاں، ایک ہے، یہ ایک یہ ایک ہے۔ یہ طریقہ کار جو ہے نا، یہ والی حدیث جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے نا، یہ حدیث ہے، اس جی کے اندر سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ جی جی یہ مسلم شریف کی اور حدیث ہے، جی اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ اس کو پھر قادیانیوں کی ویب سائٹ پر سے جو ڈاؤن لوڈ کر لیں بخاری اور مسلم، یہ طریقہ کار ہے۔ دشمن کے اپنے گھر کی کتاب لے کے آئے جی تو پھر دشمن کو بولنے کی جا باقی نہیں رہتی۔ بالکل صحیح۔ تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مثلاً اگر اب جائے تو عجب یہ ہے کہ صلیب کو توڑنے سے اس کا کون سا فائدہ ہے؟ اگر اس نے 10 سے 20 لاکھ صلیب توڑ بھی دی تو کیا عیسائی لوگ جن کو صلیب پرستی کا یعنی کہ یا 10-20 لاکھ کر کے لوگوں کا یعنی کہ قادیانیوں کا دماغ بھی خراب کر رہا ہے اور جھوٹ بھی بول رہا ہے، جبکہ حدیث میں صرف ایک ہے اور صرف ایک ہی خنزیر ہے، جبکہ یہ 10-20 لاکھ کے کروا کے لوگوں کا دماغ خراب کر رہا ہے کہ ہاں یار اینے خنزیر ہیں، اتنے یہ ہیں، تو اس طریقے سے یہ دجل کر کے لوگوں کا دماغ خراب کرتا، یہ بات ہو رہی تھی۔ ہاں ٹھیک ہو گیا۔ مرزا غلام قادیانی لکھتا ہے کہ جو قسم والی حدیث ہوتی ہے نا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی ہوتی ہے کہ اللہ کی قسم، تو اس حدیث کی بالکل بھی تعویل نہیں ہوتی۔ حوالہ نوٹ کریں، روحانی خزائن جلد 7 صفحہ 192 ہے، 192۔ مرزا قادیانی کہتا ہے وَالْقَسْمُ يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْخَبْرَ مَحْمُولٌ عَلَى الظَّاهِرِ لَا تَوِيلَ فِيهِ وَلَا اسْتِثْنَاءَ وَإِلَّا فَأَيُّ فَائِدَةٍ كَانَتْ فِي ذِكْرِ الْقَسْمِ۔ وہ کہتا ہے قسم جو ہوتی ہے، وہ قسم والی جو حدیث ہوتی ہے وہ ظاہر کے اوپر محمول ہوتی ہے، اس کے اندر تعویل نہیں ہوتی، لا طویل فیہ، اس میں طویل ہوتی ہی نہیں، اور کسی قسم کا کوئی استثناء نہیں ہوتا، جدائی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ مگر اگر یہ نہ ہو، یعنی اگر
اس کو ظاہر پہ نہ رکھا جائے تو پھر اس قسم والی حدیث کا فائدہ کیا ہے؟ یہ مرزا قادیانی کہتے ہیں۔ اب بخاری شریف کی حدیث نمبر 2222 کو آپ دیکھ لیں، یعنی 2222 بخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما مقسطا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویدع الجزیۃ ویفید المال حتی لا یقبلہ احد۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم ان قریب جو ہے نا وہ ابن مریم تم میں ظاہر ہوں گے، نازل ہوں گے، وہ حکم اور مقسط بن کر نازل ہوں گے، تو وہ آ کے صلیب کو توڑ دیں گے، صلیب، اور خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیے کو موقوف کر دیں گے، اور مال اس کثرت سے ہوگا کہ کوئی لینے والی نہیں ہوگا۔ اب اس کے اندر اس کو ظاہر پہ رکھا جائے گا، طویل نہیں ہوگی۔ ہاں وہ صلیب کو توڑیں گے تو توڑیں گے صلیب کو، اور وہ ایک صلیب کا ذکر ہے، 2 3 4 5 اور ساری دنیا کی صلیبیں مراد نہیں، ایک صلیب۔ وَيَقْتُلَ الْخِنزِيرَ، ایک خنزیر کو قتل کریں گے۔ خنازیر یہاں نہیں ہے، جمع نہیں ہے، ساری دنیا کے خنزیروں کو قتل نہیں کریں گے، ایک خنزیر کو قتل کرنا ہی کرنا ہے انہوں نے۔ یہ ظاہری حدیث ہے، ظاہری الفاظ پہ ہی رہے گی، اس کی کوئی طویل نہیں ہوگی، کوئی ادھر ادھر کا معنی اور لبادہ نہیں اڑایا جائے گا۔ یہ مرزے نے یہ قاعدہ بنایا ہے، یہ ہمارا بنایا ہوا قاعدہ تو نہیں ہے۔ ہاں بہت زبردست جی، ماشاء اللہ۔ یہ حوالہ دیا آپ نے، بہت اچھا کیا۔ روحانی خزائن جلد نمبر 7 192۔ ہاں یہ نوٹ کر لیا کرے، اور جب کبھی پھر بات ہو تو پھر دلیل سے بندہ بات کرے، اور دلائل جو دینے ہیں وہ دینے ہیں روحانی خزائن سے، کیونکہ یہ جو آپ نسخہ دکھا رہے ہیں یہ ہے قدیم نسخہ، اور قدیم نسخے تو اب وہ نہیں نہ ملتے، وہ تو پرانے جو لوگ ہیں ان کے پاس موجود ہیں، لیکن نئی جنریشن جو ہے وہ جب حوالہ تلاش کرنے لگے گی ان کو ملیں گے ہی نہیں، وہ کہیں گے یار وہ پھر ہمارے اوپر ہی شک اور شبہ ظاہر کرتے ہیں، یار یہ بندہ کوئی شاید غلط بات کر رہا ہے۔ اچھا جی، نیکسٹ ٹائم میں ایسے ہی کرتا ہوں جی، دوبارہ وہ روحانی خزائن کے مطابق کرتا ہوں۔ ہاں، اور وہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریے گا، وہ پھر 1 2 سافٹ ویئر ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا، تو اس میں بس آپ نے سرچ میں جا کے بس لکھنا ہی ہے وہ لفظ، تو وہ اوریجنل صفحہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ ہاں ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ۔ مفتی صاحب آپ کے آنے سے پہلے، آپ کے آنے کے ساتھ ہی ایک کویشچن ہماری بہن کر رہی تھی کہ قادیانی آخرکار یہ اپنی کتابوں کو کیوں نہیں پڑھتے، اور پرٹیکولرلی ہمیشہ جب بھی ان کی کتابوں سے بات کی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی ہماری کتابوں سے بات نہ کرو، یا پاکستان میں پہلے پابندی کھولو تو پھر ہم لوگ اس پہ بات کریں گے۔ مطلب کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ہمیشہ اپنے آپ کو رائے فرار اختیار کرتے ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں سے، اور میجورٹی میں تقریباً میرا اپنی آبزرویشن ہے کہ 99% لوگوں نے تو ان کی کتابیں پڑھی بھی نہیں ہوئیں۔ تو یہ کویشچن آپ مطلب آپ سے پہلے یا بالکل آپ کے آنے کے ساتھ ہی ایک کویشچن ہوا تھا، تو اگر اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی وضاحت فرما دیں، اپنا اوپینین دینا چاہیں تو مہربانی ہوگی۔ یہ بالکل یہ حوالہ نوٹ کریے، روحانی خزائن جلد 10 ہے، صفحہ 62 ہے، 1062۔ مرزا قادیانی کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب موصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کرے، ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے۔ وہ کہتا ہے میری کتابوں سے میرا رد کرو اگر تم نے رد کرنا ہے تو۔ مرزا خود کہتا ہے میری کتابوں سے میرا رد کرو، اور اگر جو یہ کام نہیں کرتا وہ خیانت پیشہ ہے، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ سلسلہ احمدیہ کتاب ہے، جلد 100 ہے اور صفحہ نمبر 181 ہے، کیونکہ حضرت مسیح موتر علیہ شلوار نے فرمایا ہے کہ جو احمدی میری کتب کو 3 دفعہ نہیں پڑھتا مجھے اس کے ایمان کے متعلق خطرہ ہے رہتا ہے۔
सीरतुल मादी या जिल्द अव्वल है, सफ़ा 365 है, और कादियानियों की हदीस नंबर 410 है। जो शख्स हमारी किताबों को कम अज कम 3 दफा नहीं पढ़ता उसमें एक किस्म का किबर पाया जाता है। इसी तरीके से सीरतुल मादी ओल्ड एडिशन के सफ़ा 78 के ऊपर लिखा है, हजरत साहब फरमाया करते थे कि हमारी जमात के आदमियों को चाहिए कि कम अज कम 3 दफ़ा हमारी किताबों का मुताला करें, और फरमाते थे कि जो हमारी कुतुब का मुताला नहीं करता उसके ईमान के मुतल्लक मुझे शुबा है। इन्होंने तो एक दफा भी नहीं पढ़ी, जबकि उल्टा ये है कि जिन मौलवियों को ये गालियां निकालते रहते हैं पूरा दिन बैठ के, मौलवी ये मौलवी, तुम्हारे मौलवियों ने मिर्जे की सारी सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, और हमने तो 3 दफा नहीं कोई 300 दफा पढ़ी हुई हैं। माशाअल्लाह। तो तुम लोगों को एक लफ्ज नहीं मिर्जे की इबारत ही नहीं आती भाई। वो आगे से हमसे पूछते तुम मुफ्ती हो, तुम बताओ इसका तर्जुमा क्या है। चलो वो भाई हम कहाँ से बताएं, वो जिसके ऊपर ये वही नाजल हुई है वो कहता है भाई इसका तर्जुमा मुझे नहीं पता, ये बड़ी सूरत के साथ ये वही नाजल हुई है इसका मुझे पता नहीं चला, तोपा या तोपा, गसम गसम गसम, प्रेशन पलातूश यलातूश, 2 अतर की शीशी और एक कुस्तरा। ਹੁਣ ਕੱਢੋ ਆਪੇ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਕੱਢੋ ਜੀ, ਲੱਭਦੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਕ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣੀ ਹੈ ਭਾਈ। और उसकी वो तस्करा उठा के देख लें, जा बजा लिखा हो, जा बजा मुताला कर ले, 10 सफ़े मुताला कर लें, सिर्फ 10। अच्छा जी ये वही नाज़िल हो, या इसका तर्जुमा नहीं मुझे पता ये किस बारे में क्या है, इसका तर्जुमा नहीं मुझे आता। चलो यारो वही कह देसी यार। लो जी गिनती वाला इल्हाम सुन लें जी, गिनती वाला इल्हाम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। चलो यार की ये होए अगो आंदा जी है वही है जी, वो ये तर्जुमा की, ये तर्जुमा भी तो दस ना। वही तो वो होती है कि भाई जिसके अंदर मखलूक को, अल्लाह के बंदों को कोई एक पैगाम होता है, कोई मैसेज होता है, कोई उनकी हदायत का उसमें कुछ मवाद होता है। ये क्या है ये है? और आगे से जब हम तुम लोगों को पूछ लें तो चलो जी नहीं मौलवी गालियां निकालता है, मौलवी गालियां। यार पागल हो गई हो क्या? और आपको पता है ये जो अस्सलाम वालेकुम हम कहते हैं ये भी मिर्जा कहता है ये मेरे ऊपर वही नाज़िल हुई है। और इसी एक ये भी वजह है कि जब कादियानी आके मुझे कोई अस्सलाम वालेकुम कहता है तो मैं उसका जवाब नहीं देता। उसकी वजह ये है कि वो मिर्जे की वही समझ के ये कह रहा है। ये रूहान ये तज़किरा के सफ़ा नंबर 332 के ऊपर देख लें, 1901 को इसके ऊपर ये वही नाज़िल हुई अस्सलाम वालेकुम। और ये जो वही इसके ऊपर नाज़िल हुई आई लव यू, आई लव यू, ये पूरी दुनिया के अंदर जो आई लव यू की ये मशहूर है। मिर्ज़े कादियानी की वही से पहले ये दुनिया के अंदर मशहूर ही नहीं थी, अगरचे ये इंग्लिश का लफ्ज़ है, लेकिन ये जो एक पूरा एक टर्म है या मतलब ये एक जो लोग होते हैं इस किस्म के लड़कियां लड़के वाहियात, उनके अंदर ये जो आई लव यू वाली गेम है ना ये चली हुई। तो ये तो मिर्जा कादियानी ने जब ये कहा हुआ, इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है कि ये लाश इसके ऊपर आशिक हो गया था और उसने आके इसको वो फिर यहाँ पे अब खातून भी बैठी हैं तो वो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस यही है कि वो गलत कारी उसने करनी थी इसके साथ, तो उसने आके वही नाज़िल की इसके आई लव यू। आओ बुलबुल चलें के वक्त आया, सफ़ा नंबर 193। 1 कलाम 2 लड़कियां, अ वर्ड एंड 2 गर्ल्स। 20 वीक रुपया आए हैं। देखो एक इल्हाम दे विच 3 जुबाना जे, बिस्त फारसी जे, वीक कहंदे ने इंग्लिश,
ਤੇ ਰੁਪਇਆ ਆਏ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਉਰਦੂ ਮਿਕਸ ਇਲਹਾਮ ਜੇ ਲੋ ਫੜ ਲੋ ਸਮਝਣਾ ਸਮਝਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ तो मुफ्ती साहब इससे ये पता चला कि ये रूहानी नहीं, ये शैतानी इल्हाम थे, क्योंकि शैतान अपने शैतानी बंदों ना को भाई शैतानी और शैतानी भी नहीं इसको अब इसकी भी नीचे वाली एक जगह है कि भंगी इल्हाम यानी भंग जब बंदा कोई पी लेता है ना तो वो तरक जाती है वो घोट के उसने रख ली थी तो 5-6 दिन हो गए तो बिल्कुल कीड़े जब पड़ गए तो फिर उसने पी ना तो उसका नतीजा ये निकलता है वो टॉनिक वाइन पीता था ना मुफ्ती साहब, शराब हाँ जो थी जी खराब वो शराब। 4 किस्म की शराबें पीता था टॉनिक वाइन पोर्ट वाइन स्ट्रिंग्स वाइन कोला वाइन 4 किस्म की शराबें जो है ना वो इनकी किताबों में लिखी हुई लेकिन वैसे मुफ्ती साहब ये जो रहमतुल्लाह वालेकुम अस्सलाम मुफ्ती साहब वालेकुम सलाम सॉरी आप कर लें बात, आप कर रहे हैं बात इसमें। कंटिन्यू करो अच्छा मैं मुफ्ती साहब से असल में पूछना चाह रहा था कि जो ये मिर्ज़ा कादियानी ने नमाज के हवाले से जो तहरीर लिखी ना उसे खुशू व खुजू के हवाले से हाँ 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 उसका रेफरेंस चाहिए वो ज़रा प्लीज़ अगर बयान फरमा दें तो जज़ाकल्लाह। यार बहरहाल मुख्तसर छुपे लफ्ज़ों में ही अर्ज करूँगा कि मिर्ज़ा कादियानी ने इतना घटिया इंसान था अल्लाह की कसम है आज तक दुनिया के अंदर मैंने ऐसा घटिया और खबीस और जो भी इसका नाम दे ले ऐसा बंदा मैं आज तक नहीं देखा वल्लाह मैंने आज तक बड़ा मुताला किया है बड़े बड़े लोगों को हमने पढ़ा है लेकिन ऐसा चवल किस्म का इंसान आज तक असी पढ़िया नहीं आंदा है नमाज पढ़ने का तरीका ये है कि माज अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह तुम्हें ऐसी लज्जत आनी चाहिए कि जैसे तुम्हारे सामने एक नमाज के अंदर तुम देख रहे हो कि मर्दो जन जिमा कर रहे हैं और जब वो करें वो फेल सर अंजाम दें तो वो लज्जत जो उन दोनों को होगी इंजाले मनविया के वक़्त तो वो वाली लज्जत तुम्हें होनी चाहिए इसका नाम है खशू और खदू वो लखती लानत है यार तू अपनी बेटी को क्या दर्श दे रहा है क्या बता रहा है तू तेरी कुड़ी ने तेनू पूछ लिया कि दस होए अब्बा जी दस ये क्या है खशुओ खदू रूहानी खदैन जिल्द 21 है सफ़ा 192 पढ़ के देखो कहता है रहीम खुदा के ताल्लुक से सख्त बेनसीब होते हैं और उस नुतफा की तरह होते हैं जो आतशक की बीमारी या जज़ाम के आर्जा से जल जाए और इस काबिल ना रहे कि रहम इससे ताल्लुक पकड़ सके रहम और रहीम का ताल्लुक चलो रहम औरत की शर्म का को कहते हैं रहीम अल्लाह पाक है और उसका ताल्लुक आपस में कायम कर रहे हैं माज़ अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह ये पूरा सफा पढ़ के देख रहे मैंने तो खुलासा आपको बता दिए इसीलिए तो इसके साथ रजूलियत हुई थी। ओ यार इनके नजदीक तो भाई जी ये वो स्वाब के काम है ना इनके नजदीक तो बड़ी रूहानी बातें हैं ये वो देखो उन्होंने तो किताब का नाम ही रख दिया है रूहानी खजाइन ये रूहानी बातें हैं जब कोई बात करोगे वो कहेंगे मौलवियों तुम्हें नहीं समझ आनी ये रूहानी बात है देख ले उन्होंने रूहानियत का कैसा तबस्कुर उड़ाया है आपने जो हवाला दिया था कि मिर्ज़ा कादियानी अपनी किताब में कहता है कि जो मेरी किताब 3 दफ़ा नहीं पढ़ेगा उसका ईमान पे शक किया जाएगा मेरे नज़दीक जो है ये बात इसने 100% सही कही है वो इसलिए कि अगर कोई एक दफ़ा भी इसकी किताब मुकम्मल पढ़ लेगा ना तो वो कादियानी नहीं रहेगा और वो मुसलमान हो जाएगा अल्लाह का भला तो जो नहीं पढ़ता ना तो वो बात सही कर रहा है क्योंकि जो नहीं पढ़ता तो इसका मतलब ये है कि उसने अभी तक कादियानी अपनाई हुई है और वो अभी गुमराह ही है तो मैं इसकी इस बात को इन दैट कॉन्टेक्स्ट में सही मानता हूँ बिल्कुल ठीक है बिल्कुल ठीक डॉक्टर साहब बिल्कुल
اور آئندہ سے کوشش کریں تمام ہمارے ختم نبوت کے مجاہدین، جب بخاری اور مسلم کی بات آئے تو وہ حوالہ آپ لوگوں نے قادیانیوں کی جو بخاری اور مسلم ہے نا وہاں سے پڑھنا ہے. انہوں نے ان کو آپ دکھائیں کہ کتاب بھی تمہاری، ترجمہ بھی تمہارا، ویب سائٹ بھی تمہاری، یہ دیکھ لو ثبوت. اب بھاگ تو وہ سکتا نہیں ہے. ہم اپنا ترجمہ کوئی دکھائیں گے تو یہ کہیں گے او مولویہ نے ترجمہ کیتے، مولویہ نے کیتے. ہم کہتے نہیں، ترجمہ بھی تمہارا، آ جاؤ بات کرو. قرآن کا بھی ترجمے کی بات ہے تو ان کا ہی کھولا کریں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ان کو پھر ترجمے کے اوپر، یہ تو اب علماء کا کام ہے، وہ ترجمے کے اوپر بھی گرفت کریں کہ یہ ترجمہ کیا تو کیوں کیا، کیسے کیا. یہ معاملات ہیں. مفتی صاحب میں اگر اجازت دیں تو آپ سے ایک سوال کر لوں. دو کرو جی. اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندہ جو ہے وہ قادیانی کے ساتھ ڈبیٹ کر رہا ہو تو وہ اگر آپ کو آپ کے کابرین کی طرف سے کوئی حوالہ پیش کر دے، ٹھیک ہے، جو اس کی نظر میں کچھ الٹا پھلٹا ہو، جیسے ہم مرزا کے حوالے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چلو ڈالو لعنت اس کے اوپر، مرزے کے اوپر، تو وہ آئیں بائیں شائیں کرتا رہتا ہے. حتی الامکان کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میں مرزے پہ لعنت نہ ہی ڈالوں. تو اگر ہم میں سے اگر وہ ہمیں کوئی پیش کر دے ایسا حوالہ جس میں ایسا کچھ ہو اس کی نظر میں، تو وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرے کہ تم اس پہ لعنت ڈالو، تو کیا ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پہ؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ٹوک، اگر جو غلط بات ہے وہ غلطی ہے، وہ کوئی بھی ہو، غلط ہے، اس کو ہم غلطی کہتے ہیں. اور رہی یہ بات کہ ان کو دینے دیا کرے حوالے، وہ حوالہ دے کے خود پھنس جاتے ہیں. وہ اوریجنل کتاب ان سے کھلوایا کرے کہ اوریجنل کتاب کھول بدرا، چل اسی پہ بات کرتے ہیں. اوریجنل کتاب کھول کے وہ آپ پڑھیں گے نا، خود آپ کو سمجھ آ جائے گی بات کیا ہے. اگلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی چوری کو چھپانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ جب پکڑا جائے پولیس والے اس کی درگت بنانے لگیں تو وہ کہے یار ایک منٹ رک جائے یار، میں نے موٹر اس وجہ سے کھولی ہے کہ وہ ہماری ساتھ والی گلی کے اندر ایک چودھری صاحب رہتے ہیں، انہوں نے بھی موٹر کھولی تھی، تو وہ فلاں ایک بندہ ہے وہ مچھڑ، اس نے بھی ایک دفعہ موٹر کھولی تھی، تو وہ وہاں پہ ایک وہ بندہ رہتا ہے اس نے بھی موٹر کھولی تھی. تو کیا مجھے بتائیے کہ پولیس والے اس کی چوری کو معاف کر دیں گے کہ بھائی وہ فلاں فلاں نے کی ہے تو لہذا میں نے بھی کی ہے تو یہ جائز ہو گئی ہے؟ اب بھائی یہ حوالہ دینا تو ثابت کرتا ہے کہ واقعی تو نے یہ کام کیا ہے. ہاں، قادیانی اگر آپ کو کوئی آپ کے علماء کی کوئی کتاب یا کچھ بھی لے کے آتے ہیں، وہ اس چیز کی وہ دلیل دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں مرزے نے یہ کام کیا ہے. پہلی بات تو یہ کلیئر ہو گئی نا کہ تو نے یہ حوالہ دے کے ثابت کر دیا کہ واقعی مرزے نے بھی یہ کیا ہے، اس لیے تو حوالے دے رہے، نہیں تو حوالہ دینے کا کوئی توق نہیں بنتا. تیرا حوالہ دینا ہمیں بتا رہا ہے کہ واقعی مرزے نے یہ کیا ہے. جب مرزے کی ٹٹی موتر کی بات آتی ہے تو آگے سے کہتے ہیں یہ اصل میں وہ دیکھیں نا فلاں بندہ بھی تو کرتا تھا، فلاں بھی کرتا تھا، تو ہم لوگ بھی کرتے ہیں. وہ بھائی ٹھیک ہے کرتے ہیں، ہمارا تو یہ قضیہ ہے کہ مرزا قادیانی کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا، اس کے اوپر نہیں تم کچھ بتا رہے. تم اوپر سے دلائل دے رہے ہو کہ فلاں فلاں بھی ٹٹی کرتا ہے تو موتر کرتا ہے. چلو یہ کون سا طریقہ ہے؟ تمہاری دلیل دینا یہ بتا رہا ہے کہ واقعی فلاں نے ٹٹی موتر کی ہے تو مرزا بھی 100 دفعہ ٹٹی موتر کیا کرتا تھا. جب وہ مرزے کی فہیم کھانے کی باری آتی ہے تو وہ دیکھو نا فلاں کتاب میں بھی لکھا ہے کہ فلاں بیماری کے لیے کھا سکتے ہیں، تو فلاں کتاب میں بھی لکھا ہے تو فلاں میں بھی لکھا ہے. او بھائی ٹھیک ہے لکھا ہے، بات یہ بتاؤ مرزا کھاتا تھا کہ نہیں، فہمی تھا کہ نہیں؟ وہ جب رجولیت کی طاقت کا اظہار کی باری آتی ہے اور 10 مہینے کے حمل کی بات آتی ہے، وہ دیکھو نا اصل میں وہ آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے
کہ وہ نا عورت کو بغیر مرد کے چھوئے حمل ٹھہر سکتا ہے، تو وہ دیکھو نا وہ فلاں کو بھی ہوا تھا، تو وہ دیکھو نا فلاں نے بھی رجولیت کی طاقت کا اظہار وہ دیکھو تمہارے مدرسوں کے اندر بھی یہ ہوتا ہے۔ اور بے ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں مان لیتے ہیں، تو ثابت کیا ہو گیا کہ مرزے کو ایسے ہوا تھا؟ بھائی دلیل تو اسی وجہ سے تو دے رہے نا، نہیں تو دلیل دینا تیرا کوئی چھ مانا دارد، اس کا کیا مطلب ہے دلیل دینے کا؟ کوئی پٹھ مروا کے یہ کہے جی فلاں نے بھی مروائی تھی تو میں نے اس لیے مروائی ہے، یہ کون سی دلیل ہے؟ بتائے نا۔ بالکل۔ چلے یار، اچھا اس پہ اگر مفتی صاحب ایسے اگر اس کو جواب دے دیا جائے کہ ٹھیک ہے تو مجھے کوئی بات بتا، میں اس کو دیکھوں گا، اگر وہ قرآن و حدیث کے اوپر نہیں پوری اترتی تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، اگر اس کسی نے دیکھوں یہ گا بات نہیں کی ہے۔ سہیب، دیکھوں گا نہیں، اسی ٹائم انہاں پیراں تے ان کا کھول کتاب لیا، مینوں ایدا مطبوعہ دس، ایدا صفحہ دس، ایدی جلد دس میں انہیں کھولنا ہوں، نہیں اوتھے ہی پھڑی دا، اوتھے ہی ویکھاں گا نہیں، او بعد دیاں گلاں بعد نال ویکھاں گے، ہوں جڑا تو والا دتا نا انہاں نوں میں ویکھنا چاہنا وا۔ وہ بڑا فتاوی رضویہ کی بات کرتے ہیں، میں قادیانیوں کو کہتا ہوں لاؤ بتاؤ، میرے پاس فتاوی رضویہ رکھا ہوا ہے، میں آج تک نہیں، مجھے کسی قادیانی نے مجھے نہیں کہا کہ مفتی صاحب کھولو فلاں جلد تے فلاں صفحہ جے۔ السلام علیکم شاہ جی۔ وعلیکم السلام۔ شاہ جی یہ اس میں تو یہ بھی جواب دے سکتے ہیں نا، آپ اگر محدثین کی بات کر رہے ہیں، آپ ایک بندے کو کلیم کر رہے ہیں نبی کا، ٹھیک ہے نا، تو آپ محدثین کے لیول پہ کیسے ان کا وہ کمپیریزن کروا رہے ہیں؟ ہاں وہ مرزا قادیانی خود کہتا ہے نا، وہ کہتا ہے مجھے کسی اور کے اوپر قیاس مت کرو۔ ہاں یہ حوالہ یہ لے لیں، وہ خود کہتا ہے بھائی، وہ کہتا ہے، لیکن وہ قادیانی ہی کیا کہ جو مرزا قادیانی کی بات کے اوپر عمل کر لے، ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو قادیانی، یہ دیکھیں روحانی خزائن جلد 16 صفحہ 52 ہے، فلا تقیسونی بی احد ولا احدا بی، بس مجھے کسی دوسرے کے ساتھ قیاس مت کرو اور نہ کسی دوسرے کو میرے ساتھ۔ یہ دوسروں کے اوپر قیاس کرتے ہیں مرزے کو، مرزا ان کو کچھ اور کہتا ہے، یہ کہیں اور دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے شکر اللہ سونے دا جناب۔ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਾ ਕੱਲ YouTube ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਮਰਜ਼ਈਓ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ڈیفرنٹ یہ ہے کہ جناب مرزا جونیئر جیلمی جو ہے نا، اس کے ماننے والوں کو ہم مرزئی کہتے ہیں، اور مرزا سینئر غلام قادیانی کے ماننے والوں کو ہم قادیانی کہتے ہیں، یہ ڈیفرنٹ ہے۔ پگ تھوڑا جا پگ دا فرق ہے، مرزا قادیانی تھوڑی جی وڈی بندہ سی تے مرزا جونیئر جیلمی تھوڑی چھوٹی بند ہے، تے داڑھی دا بھی فرق ہے، تے مرزا سینئر دی داڑھی 2 فٹ دی سی تے مرزا جونیئر دی پتہ نہیں 1 فٹ دی ہے، تے قد دا بھی شاید تھوڑا جا 2 انچ دا فرق ہے، اے ڈیفرنٹ ہے جناب۔ جی جی جزاک اللہ۔ وہ کل میں نا آپ کی ایک ڈبیٹ دیکھ رہا تھا، وہ جے نام کا آدمی تھا، وہ میرا خیال ہے کہ کچھ مہینوں پہلی ہے، تو وہ ادھر کہہ رہا تھا کہ اگر میں اپنا نام دس دیتا تو تواڈے پیراں تھلوں زمین نکل جانی ہے۔ اوے ایویں پاگل دے پتر ہے، منہ چک کے زمین نکل جانی ہے، ساڈے تواڈے پیو نہیں ساڈے پیراں تھلوں زمین کڈ سکے تے تساں کڈنیاں نے زمیناں۔ مفتی صاحب نکے مرزئی پتہ نہیں کتنے مر گئے نے، آندے نہیں ہے ہن، وہی نا، وہ تے کتنے نس گئے۔ چھنگو ہی ہو گئے نا یار، مینوں خیال ہوندا سی پیا پہلے تے روزانہ اسی او درگت بناندے ہوندے ساں، ہن تے کوئی 15-20 دن ہی ہو گئے نے، انہاں دی درگت نہیں بنی، کوئی ایسی براد نہیں چلائی۔ ہاں جی، وہ چھڈ ہی گئے نے، پلیٹ فارم چھڈ کے نس گئے نا۔ چھڈ نس بھج گئے، وڈے مرزے والے بھی نس گئے، چھوٹے والے بھی نس گئے، تے کچھ نے نقاب اوڑھ لے نے، ہن وہ بھی مسلماناں دیاں صفاں چ وڑ گئے نے، اسی بھی مسلمان ہونے۔
ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਵਾਹਵਾ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਹਨੀਫ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਕੁਰੈਸ਼ੀ, ਬਰਾੜ। ਜਦੋਂ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਅੱਜ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ, ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮਸਰੂਰ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ 400 ਬੰਦਾ ਫੇਕ ਬਿਠਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਿਰ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਿੱਟਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਦਾਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਲ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ। ਦਾਵਾ ਉਹ ਹੈ ਅੱਛਾ, ਕਿ- ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ ਇਹ 2 ਡਿਬੇਟਾਂ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਅਦਾ ਜੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਸੀ ਨਾ ਦੋਵਾਂ ਮੌਜੂਦ, ਨੇ। ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। तलत ने भी कि भाई वो हदीस बहावांगा, और अलीम कादियानी ने भी कि डिबेट होएगी इस मौजू ते कि मिर्जे दा दावा की सी। हाँ, ਇਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਣਗੇ ਅਸੀਂ ਘੇਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਡਿਬੇਟ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਤਿਆਲ ਦਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਬੇਟ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਦੌੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਦਾਵਾ ਕਿਉਂ ਲੱਭਣਾ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਦਾਵਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਵਾ ਪੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਕਰੋ। ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਾਬ ਤਕੱਬੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਣ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਜਜ਼ੀ ਔਰ ਇਨਕਿਸਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ किरमे खाकी हूँ मेरे प्यारे, ना आदमजाद हूँ बशर की जाए नफरत और इंसानों की यार। वो तो कहता मैं बंदे दा पुत्र ही नहीं जे है, मैं गंडोया जे, ते मैं ते इंसान दी शर्म गावां, मैं लाम नून। ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਹਦਾ ਦਾਵਾ ਹੈ ਕੀ ਜੇ? ਮੈਂ ਉਹ ਆਂਦਾ 1,24,000 ਨਬੀਓ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਹਜਰੇ ਅਸਵਦ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਕਾਬਾਤੁੱਲਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮੈਂ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵੀ ਮੈਂ, ਜ਼ਰਤਸ਼ਤ ਮੈਂ, ਰਾਮ ਮੈਂ, ਬੁੱਧ ਮੈਂ, ਕਿਰਸ਼ਨ ਮੈਂ, ਕਨਿਆ ਮੈਂ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ मैं ही। वो तू एटम कीज है, ओए आर्यों का बादशाह भी मैं ही, रुद्र गोपाल भी मैं ही, जय सिंह बहादुर भी मैं ही। तू है की शय सी? तो इनसे ये पूछना है हमने, बताओ मिर्जे का दावा क्या है? ये तो डिबेट होगी तो लग पते जाएंगे ना इस मौजू पे। इसी वजह से इनकी कम्युनिटी ने अलीम को रोक दिया कि इस मौजू पर डिबेट ना करना। पीछे से उसको काशन मिल गए कि नहीं तो लितर बड़े पहने नहीं। हाँ, मैं सब समझता हूं पुत्र, लेकिन मैं डिबेट में जेड़ी बराड़ ते भी जाना है, मैं ए मसला छेड़ देना है। जिथे मैं अलीम नूं वेखना है, मैं इस मौजू तो इलावा कोई होर गल ही नहीं करनी। पहले ए काम निबेड़ो, अगली गल बाद चो। तलत नाल भी यही सलूक करना। मुफ्ती साहब, वो तलत को तो इतना इलम विलम नहीं है, वो तो बस इधर उधर की हाँकता रहता है। और दूसरा वो जो कादियान का अबू जाहल है, वो पता नहीं आज किसने नाम दिया उसको एक नया, वो कादियान का अबू जाहल, वो जज्जा जो है, उसको भी इतना इलम विलम तो है नहीं है इनको कोई। और नहीं इलम वाला कोई है तो वो बता दें कि फलां कोई इलम है, कोई एक अद्धा अगर आपको पता है तो बता दें। मुझे तो नहीं आज तक कोई मिला। नहीं, वो डॉक्टर याहिया ने कहा है ना कि आप अपना बड़ा लेके आओ, जिसको सबसे बड़ा कहते हो ना तुम मुसलमानों, उसको लेके आओ। तो आगे से उसको जवाब दिया था कि तुम भी मिर्जा मसरूर को लेके आओ, तुम में सबसे बड़ा फिर वो है, उसको लेके आओ, बात करे आके। तुम लोगों को तो इधर सोशल मीडिया से बात करने की इजाजत ही नहीं है दी हुई मिर्जा मसरूर ने अपने मुरब्बियों को कि नहीं नहीं सोशल मीडिया ते जाके तबलीग नहीं करनी, तो नुकसान हो रहा सानू, फायदा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब क्या हाल चाल है, खैरियत से? यार मुफ्ती उमर साहब भाई, चलो कल के तुसी लिए आ ही गए हो तो मैं एक गल दसा, माइक म्यूट करो, माइक म्यूट करो जरा। अच्छा, तुसी जेड़ी बराड़ ते भी जांदे हो ना पे, हत्ता कि YouTube ते भी तुसी लाइव आंदे हो, तुहाडे नाल एक इशू वे, इस इशू नूं हल करो। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਟ ਨਹੀਂ ਜੇ ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੋਰ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਕੇ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਕੁਝ। ਇਹ ਹੁਣ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੇ, ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ
ਤੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਵਾਂਗਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਇਤਫਾਕਨ ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਇਓ ਜੀ। ਉਮਰ ਭਾਈ जी मुफ्ती साहब, मैं हाई कोर्ट के करीब कहीं बैठा हुआ हूँ, तो इस वजह से पीछे शोर आ रहा होता है बाजू का। अभी आवाज़ ठीक है मेरी? हाँ आवाज ठीक है, बीच में वो थोड़ी की आवाजें आ रही हैं जी। वो थोड़ी सी आवाज़ ना कुछ उमर मेरी साहब तबीयत नजर आ ठीक रहे नहीं ने, ना उन्हें दी आवाज सुनाई दे रही। है। वो फिर आपके नेट का मसला होगा। बाद लोगों को नज़र नहीं आ रहा, किसी को आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा मुफ्ती साहब, कल के लिए माजरत जी, मेरी वजह से कल मुनाजरा ख़राब हो गया आपका। नहीं खराब नहीं हुआ, लेकिन ये है कि आपको इतला भी तो देनी है ना कि भाई देखें हमारे डिबेटर की जब वॉइस ही क्लियर नहीं होगी तो वो पैगाम कैसे पहुंचेगा, क्या ख्याल है? बात बिल्कुल ठीक है आपकी। मैं अभी जाता हूँ, पिछले कमरे में जाऊँगा तो फिर तो सिग्नल ही उड़ जाने हैं सारे के सारे। बहरहाल मेरा आज का सवाल ये था कि बाज़ औक़ात कादियानी कभी मुसलमान बन जाते हैं, कभी देरी। कोई ऐसी निशानी बताएं कि फ़ौरन पकड़ लें हम इनको, मेन निशानी जो कभी छुप न पहुँचे। शुक्रिया। ये बिल्कुल ठीक। अपने ना देखो साडे हथियार ने, इंटरनेट अच्छा होना, मोबाइल अच्छा होना, हैंड फ्री अच्छा होना और दीगर डिवाइसेस दा अच्छा होना है साडे हथियार ने। हथियार अपने बिल्कुल मजबूत रखो। कुरान च अल्लाह तुहानू कहंदा है पिया कि अपने घोड़ियां नू बिल्कुल टैटो फैट रखो, तलवारां सही करके रखो ते अपने असले नू मजबूत करो। ते अब तुहाडा असला जिहड़ा है ना मजबूत होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम शाह जी, क्या हाल है, ठीक हो? वालेकुम सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह। शाह जी वो आपको एक बात बतानी थी। परसों तरसों आप बैठे हुए थे किसी बाइक की ब्रोड पे, जहाँ पे ज़िया साहब भी थे, राजा जुवेद साहब भी थे। मैं नीचे सुन रहा था आपको बैठा हुआ, तो आपने एक बात की थी कि मैं वो याद आपको ना, जहाँ पे आपने हुसैनी की भी बात की थी कि हुसैनी को ज़िया साहब से कि हुसैनी को सबक सिखाना चाहिए या फिर मैं फूल मारूं उसका ये मतलब है। याद आ गया आपको वो ब्रोड 2-3 दिन पहले? जी मेरे इल्म में नहीं जी, बात करें आप जी। वो उसी वक्त ना आधे पौने घंटे में ना वही रिकॉर्डिंग सारी उठा के ना आपकी, तो वो 49 ने लगा दी थी। हाँ हाँ, वो हम जानबूझ के कुछ ऐसी चीजें बोलते हैं, हमें पता होता है वो दुश्मन को एक पैगाम देना मकसूद होता है और वो तीर निशाने पे लगा था। तो बात ठीक है, बस वो हमारी कुछ अपनी भी हिकमतें मिली हैं जी ना, जी जी जी, तो मुझे हम पता है। जानबूझ के कुछ इस तरह का करते हैं ताकि दुश्मन तक ये पैगाम पहुंचे जी। जी मुझे पता है उस बात का, लेकिन वो उसके बाद जब भी आप उधर नीचे से भी गुजरते हैं ना, तो फिर वो बात करता है। मैंने बस ये आपको आगाह करना था कि वो नो टेंशन नहीं ਲਈ ਦੀ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਓ ਲੱਗਨੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਖੇਡਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, ਤੇਲ ਵੇਖੋ, ਤੇਲ ਦੀ ਧਾਰ ਵੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਕੋ ਚਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚ ਬਵਾ ਦਿੱਤੇ ਟਿਕਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਜੇ जी। फिर सोचा कि बड़ा साहब मेरे पास आपका नंबर नहीं था, वरना मैं रिकॉर्डिंग मैंने कर ली थी उस सारे नंबर ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ नहीं, वो मैंने ज़िया भाई को रिकॉर्डिंग फॉरवर्ड कर दी थी, उनका नंबर है मेरे पास। ਯਾਰ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਕਿ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸ਼ੁਰਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਤਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਐਬਸੋਲਿਊਟਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸੁਹੇਬ ਹੈ, ਯੂਸਫੀ ਹੈ, ਗੁੱਜਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਉਮਰ ਭਾਈ ਨੇ ਰੋਇਲ ਮੁਗਲ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ WhatsApp ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਨਾ। ਇੰਜ ਵੇ ਕਿ ਬਈ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੋਈ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਵੇ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਛੁਪੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਕਤ 10 ਦਿਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਰਕਤੋ ਸਕਨਾਤ ਔਰ
ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁੱਲ ਕੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਅੱਛਾ, ਰਾਇਲ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਐਡਰੈਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਆ, ਸੁੰਨੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖਣੇ ਦਾ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਰੱਤੀ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਿਧਰੋਂ ਬੋ ਵੀ ਆ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਆਪੇ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਚੀਨੋ ਚੁਣਾ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਟੁਰੇ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਦੀ ਤਰਫ। मुफ्ती हाँ। साहब मैंने तो जी। मैंने तो व्हाट्सएप पे राब्ता किया था, आपने आंसर ही नहीं दिया मुझे। नहीं, राब्ता आपने किया होगा, या तो रोमन लिखी होगी आपने, या कोई अस्सलाम वालेकुम आपने किया होगा, या आपने ये तरीके हैं ना। अब इतने मैसेजेस आते हैं हजारों की तादाद में व्हाट्सएप पर। मुफ्ती साहब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सब तो पहले तो ਤੁਹਾਨੂੰ सुने तो सही ना, इसका जी। तरीकाकार ये होता है कि ऑडियो रिकॉर्ड करके सेंड करें और आप कहें कि मैं व्हाट्सएप के ऊपर मेरी फलां आईडी है, ये मेरा नाम है और इस वक्त मैं फलां मुल्क में हूँ। वो उसमें ये होता है, फिर मैं सेव कर लेता हूँ कि बंदा जो है ना ये है, ओरिजिनल नाम इसका ये है, लेकिन इसका निक नेम टिकटॉक पे ये है। वो मैं बकायदा अपना एक मेरी लिस्ट बनती है, मैं सेव करता हूँ। मेरा सेव करने का भी अपना एक अंदाज है ताकि मुझे हर चीज की खबर रहे कौन क्या है। एक सीट खाली कर दें। ये नीचे एक आया हुआ है भोला भाई, ये बड़ी अच्छी बातें करता है, इसके सवाल भी बड़े चला गया मेरा। मैं नीचे चला जाता हूँ। मुफ्ती साहब मैंने अभी ना वॉइस मैसेज किया आपको व्हाट्सएप पे ही, तो पहले भी जी। हुए हैं, तो जरा आप फैसल भाई। जी 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 अच्छा, चलो आपका तो नंबर भी सेफ है, ठीक है। सेफ है मेरा नंबर, ते मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने ही शहर दा जे। अच्छा जी, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया, बेहतर। मैं ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸ਼ਾਹਦ ਭਾਈ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਦਰਸੇ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰ ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਛੜਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਹੀਏ, ਕਿੰਜ ਕਹੀਏ ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਫੈਸਲ ਸਲੀਮ ਭਾਈ, ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਜਾਮਿਆ ਬਣਾਣਾ ਹੈ ਅਸਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਰੋਲੇ ਵਿੱਚ ਐ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟਾਕਰਾ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹ ਗੱਲ ਦਾ ਰੁਖ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੋੜਦਾ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ ਜਿੰਜ ਕਹੋਗੇ ਭਾਈ, ਕਹਿ ਦੇ ਛੱਡਿਆ, ਹੁਣ ਕਿੰਜ ਕਹੀਏ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਦੱਸੋ ਨਾ। ਇਹ ਰੋਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਬੜੇ ਰੋਲੇ ਨੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ, ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਕੀ ਖਿਆਲ? ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਹੀ ਜੇ, ਤੇ ਬਹਰਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰਨੇ ਆ ਰਾਬਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤੀਆਂ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਲਾ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਫਵਾਇਦ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ ਯਾਰ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੇ ਫਵਾਇਦ ਮੁਰਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ ਵਜੂਦ ਚ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਵਕਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਾਬਲੇ ਅਧਿਐਨੋ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਬੇਟਰ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਐਸੇ ਸਕਾਲਰ, ਐਸੇ ਉਲਮਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੂੜਾਂ ਹੀ ਪੱਟਦੇ ਨੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਡਿਬੇਟਰਸ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਤਕੱਲਿਮੀਨ ਔਰ ਮੁਨਾਦਰੀਨ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਡੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਇਲਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਮੇ ਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਇਲਮੇ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਇਲਮੇ ਹਦੀਸ ਤੇ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਕਿ ਉਹ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਿਸਟਰੀ ਔਰ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਐਸਾ ਜੀ ਇਦਾਰਾ ਇਹਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ ਸੁਹੇਬ। ਜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰਾਡਾਂ ਉੱਤੇ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਇਆ ਜੀ ਆਲਮ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਉੱਧਰ, ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਵੋ, ਆ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਇੱਥੇ। ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੰਗ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਵੇ, ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ। ਬਸ ਹੋਇਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਸਾ ਤਬਕਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਉਹ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਾਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਮੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਪਾਓ ਦੀ ਫਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾਹੁ ਹੋਸਟ ਭਾਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਕੰਮ ਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਸ਼ੁਰਤਾ ਭਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਜਾਜ਼। ਇਜਾਜ਼, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਡ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਚੜ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੇ ਜਰਾ WhatsApp ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਬਰਾੜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਦਿਹਾਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਤਾਰੁਫ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਬਈ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਰੱਖੋ। ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ, ਸੁਹੇਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਇਲ ਮੁਗਲ, ਉਮਰ ਭਾਈ, ਗੁੱਜਰ ਭਾਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੀ ਤਰਫ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰੇ ਨਾ ਗੈਜਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ, ਉਸ ਕੋਈ ਵਾਸਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਚਿੰਗ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂਸਫੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸੋ ਇਜਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਰਚ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਯਾਰ, ਕੋਈ WhatsApp ਤੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ WhatsApp ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂ ਕਿ ਯੂਸਫੀ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ WhatsApp ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ, ਇਧਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਭਰਾ ਭਰੂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸਮਝੀ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਕਈ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋਲੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਤਕੱਲਫ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਦਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਮਜ਼ਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੁਨਨਤ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ।
ਔਰ ਮੋਮਨ ਦਾ ਭਰਾ ਵੇ। ਫਿਰ ਆਪਸ ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਰੁਹਮਾਉ ਬੈਨਹੁਮ, ਆਪਸ ਚ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਹੀਮ ਤੇ ਕਰੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਚ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਿੱਦਾ ਉਲਲ ਕੁਫਾਰ, ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਤੈਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਹਾਲਾਤੋਂ ਵਾਕਿਆਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਫੌਰੀ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਕੈਫੀਅਤ ਦੂਰ ਹੋਈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਸੇਜ, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੱਲ ਵੇ, ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇ ਕੁਝ ਉਹ ਨਾ ਫਿਰ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਫਰਮਾ ਰਹੇ, ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਯਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਜਾਨੋ ਸ਼ਰਮ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ। ਕੰਮ ਹੈ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਵਾਂ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਰਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤੇ ਜਾਮਿਆ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਮੈਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੀ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ। ਔਰ ਯੂਸਫੀ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰ ਲੋਗੇ ਯਾਰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਓ ਨਾ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟੋਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੇਖੋ ਇੱਕ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਕਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਯਾਰ, ਸਿਰਫ ਜਗ੍ਹਾ, ਤੇ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਛਤਨਾ ਜੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਉਹਦੀ ਛਤਾਈ ਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਗੇਮ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਟੁਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਗੁੰਚਾ ਸਜੇਗਾ, ਬਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਫੁੱਲ ਤੇ ਕਲੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਲ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਚੱਸ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਚਲੋ ਜੀ, ਰੱਬ ਰੱਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा ਸਵੇਬ भाई, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਚਵਲ ਮਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ बार में उन्होंने जो सा वो शाया कर दिया था जी, उसमें वो आरिया और आमतौर पर ये अभी 12 दिसंबर 1937 के अखबार का हवाला दिया है, तो वो देख लेंगे। अगर मैं यहाँ लगा दूं तो है जी, यहाँ लगा दूं? हाँ जरूर लगा दें। भी लगा दे। अलीम साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, आमतौर पे ये ज़रा बिजी हो। अलीम साहब भी तशरीफ लाए हुए हैं, ये बिजी होते हैं ज़रा। लो जी, बड़ा कर दीजिए। तशरीफ लाए। ठीक है जी। तो ये इनसे भी कंफर्म करवा ले, ये ऑन करते हैं। ये आपकी बात सुनने के लिए आया था, और मैं मीठी मीठी बातें जो है, प्यारी प्यारी बातें अपने दोस्तों की वो सुन रहा हूँ। तो ये जो आपने लगाया है इसमें, हाँ ये आ गया बिल्कुल 99 अस्माउल हुस्ना। तो ये मिर्जा साहब की कोई बड़े प्यारे प्यारे कोई थे, वो हजरत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब ना,
حضرت میر محمد اسماعیل صاحب جو ہیں وہ ان کے برادر نسبتی تھے. ہاں جی، انہوں نے یہ محنت کی ہے کہ مرزا صاحب نے جو اپنی کتابوں میں خود کو نام دیا ہے نا، وہ سارے اٹھا کے ایک پیج پہ یہ یہاں پہ لے آئے ہیں. وہ مطلب مرزا صاحب نے جو خود کو لقب دیے ہیں، انہوں نے کتابوں سے الگ الگ جو یہ تو بکھری ہوئی پڑھنا چیزیں پڑے تھیں نا. گا کہ انہوں نے اپنے یہ نام رکھے ہیں یا انہوں نے کس جگہ جی یہ جی، کیونواریوں کا بادشاہ کرشن رد گوپال، وہ میں اب آپ کو حوالے وہ پیجز شیجز بتا دو پھر. مریم ابن مریم مسیح میرا عرض کرنے کا مقصد ہے کہ ایک آدمی کے کئی نام ہو سکتے ہیں صفاتی، تو ان کے بھی ہیں تو ہوتے رہیں، ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. اور یہ مجھے نہیں پتا تھا، شان بھائی نے بتایا، تو یہ انہوں نے ایسے نہ کریں، ہم آپ کو اہل علم سمجھتے ہیں اور آپ یہ بات کر کے اور ہم مطلب ہمیں شرمندہ نہ کریں کہ آپ کو نہیں پتا. نہیں، مجھے نہیں پتا تھا، کوئی ضروری مطلب کہ اسی تھوڑے تو اگے نکل گئے، نہیں اسی تھوڑے تو ہی اگے نکل گئے. نہیں، یہی تو پیار. السلام مفتی علیکم صاحب ورحمۃ تشریف اللہ لائیں. شاہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم رحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ਤੁਸੀਂ ਹੁਸੈਨੀ ਬਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ. اسلام آباد تو آگا تو پھر مریض ٹوٹ جاندہ ہے نا بندہ، ٹھنڈ شروع ہو جاندی. بڑی اچھی جائی پہنچ گئے، سریا ستارے تے پہنچ گئے. اچھا، گزارا یہ ہے کہ آج صبح ڈیبیٹ ہو رہی تھی محترم علیم صاحب کی براڈ کے اوپر، تو وہاں پر طلعت صاحب سے ڈیبیٹ ہو رہی تھی. تو انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ رات کو یہ جناب 7 بجے یہ حوالہ لے کے آ جائیں گے، اور اگر یہ حوالہ ثابت نہ کر سکے تو یہ احمدیت کو چھوڑ دیں گے تو اسلام قبول کر لیں گے. تو اور علیم صاحب نے بھی وعدہ کیا تھا کہ وہ بھی ڈیبیٹ کریں گے، اور ان کی ڈیبیٹ ابھی تک شروع نہیں ہوئی، ان کی براڈ شروع ہی نہیں ہوئی. تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہاں پر جو دوست موجود ہیں، قاسم بھائی آپ ذرا نظر رکھنا، اگر علیم صاحب کی براڈ شروع ہو جائے تو مجھے بتائیے گا، مجھے وہاں پہ جانا ہے. اور ابھی تھوڑی دیر پہلے علیم صاحب یہاں موجود تھے مفتی لیکن صاحب وہ چلے گئے ہیں. تو طلعت صاحب پھر وہ حوالہ مل گیا آپ کو؟ مفتی صاحب انہیں اجازت دے دو گے؟ جی جی بالکل، جی بالکل. آپ جی جی، ثابت تو کہاں کالا ہے، کسی کا باپ بھی نہیں ثابت کر سکتا آپ کے سامنے کہ کہاں کالا ہے. تو یہ ثابت کرنا بڑا کی بات ہے علماؤں کے سامنے، علماؤں کے خلاف کوئی بات. میں معافی چاہتا ہوں نا، میں نے یہ کہا ہے کہ میں ثابت کروں گا، بتاؤں گا ضرور. حدیث کہاں پر ہے جا کے دیکھے، نہ ملے جو چور کی سزا میری. ثابت کرنے والی بات ان مولویوں علماؤں کے سامنے، توبہ توبہ، 100 بار میری توبہ. یہ کہاں ہم ان کے سامنے کالا نہیں ثابت کر سکتے ہیں؟ باقی تو آپ خود سمجھدار ہیں. جزاک اللہ. ٹائم اگر آپ کہتے ہیں تو رکھ لیتے ہیں، اگر حسینی صاحب بھی اجازت دیں تو، تاکہ پھر وہ ٹائم کے مطابق ہی چلا جائے. مجھ سے کس بات کی اجازت لینی ہے؟ سب کے لیے ہونا چاہیے، سب کے لیے. جی تھوڑی فیرنگ فورنگ کرنی ہے، اس کی اجازت لے. یہ مجھ سے کس بات کی اجازت لے رہے ہیں وہ پہلے بتائیں. اگر ٹائم رکھ لیں تو میں پھر ان کو نہیں، جواب دے. کس کے ساتھ ٹائم رکھ لیں؟ ٹائم یہ طلعت صاحب نے یہ طلعت صاحب کے ساتھ ٹائم رکھنے کی اجازت کا میرے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. اچھا طلعت صاحب اگر آپ کہتے ہیں تو ٹائم رکھ لیا. میں معافی چاہتا ہوں، گلا میرا بڑا وقت تھوڑا ٹھیک ہوا ہے، صبح سے آپ کے ساتھ لگا ہوا ہوں. آج کوئی یہ تو نہیں آپ کے ساتھ پورا میچ ہے میرا، تو میں نے صرف آپ کو حدیث بتانی ہے، وہ حدیث بتاؤں گا، آپ جا کے دیکھیں. حدیث نہ ہوئی تو اتنے بندوں کے سامنے میں اقرار کر رہا ہوں جو چور کی سزا میری. ثابت کرنا مولویوں اور علماؤں کے سامنے، جو اس چیز کا علماء انکار کر دیں تو پھر اس کو اللہ بھی توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذلک، اللہ بھی نہیں ثابت کر سکتا. میں تو انسان ہوں. مولوی جس چیز کا انکار کر دیں ثابت آج ذکر کر سکے مرزا قادیانی کو سچا بندہ، وہ تو جھوٹا ہی ہے، آپ نہیں آج ذکر کر سکے.
میں کہتا ہوں بڑے علم کی بات کرتے ہیں آپ لوگ جی. کیا آپ لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسائیوں میں سچا ثابت کر دیا ہے؟ انہوں نے مان لیا ہے؟ جی کر دیا. ہاں انہوں نے مان لیا. ابھی آ رہے ہیں عیسائی پوری ٹیم آ رہی ہے، بولے ہم بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ، پر آپ نے مان لانے سچ لگے. فرمایا ہے. آپ دیکھیے طلعت صاحب، ان کی کتاب بھائی میں معاف لکھا کر ہوا دو ہے. یار، کوئی بھائی مجھے معاف کر دو. میں جو الف کو ایک کے میں اس سے کیا بات کروں؟ اگر آپ نے عیسائیوں میں ثابت کر دیا ہے یہ بتا دیں قادیانی جب کوئی بات ہوتی ہے تو آپ لوگ ہمارے نبی پہ بات کیوں لے جاتے ہیں؟ مجھے پہلے یہ تو بتا دینا. ٹھہرے سہنی صاحب ایک دفعہ مجھے ملک صاحب سے بات کر لینے دیں. آپ لوگ ہمارے نبی پہ بات کیوں لے جاتے ہیں؟ ہمارے یہ نبی بتائیں. آپ نے مولے لی ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے، ہمارے نبی بھی ہیں. آپ کا نبی کانا دجال ہے. تو مستانی بھائی نے سمجھائے انسان بنو. آپ کے ماں باپ نے کوئی نہیں سکھایا آپ کو؟ یہ ماں باپ کی تربیت ادھر نہ بتاؤ اور اپنے علماء کی نہ تربیت ہمیں بتاؤ. تو انسانیت سیکھو. دین اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے اور انسانیت کا تمہارے نزدیک سے بھی نہیں گزری ہوئی. تو آپ کے سامنے ججی نے اتنی بڑی بات کر دی، آپ کو ادھر شرم نہیں آئی؟ اٹھا کے نیچے پھینکنا تھا. آپ لوگ ذرا بات نہیں ہوتی، ہمارے نبی بھی لے جاتے ہیں. وہ آپ کے نبی نہیں ہیں، وہ رحمت للعالمین ہے صاحب. انسانیت کے لیے نبی ہے، رحمت ہے وہ. ہمارے نبی آپ نے پیسے خرید لیے. دین بھی آپ کا، خدا بھی آپ پھر کا. مرزا قادیانی پہ آپ لعنت ڈال دیں. صحیح ہے، لعنت ڈال دیں. دین اسلام آپ کے پاس سے بھی نہیں گزرا. اخلاق دین اسلام کی بات تو کر کے دکھاؤ یہاں، یا اپنی بات کرو، اسے منواؤ کہ میں مسلمان ہوں، اچھا اسلام ہوں، میرے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے. اخلاق تو آپ کو پتہ نہیں ہے اور دین اسلام کے ٹھیکیدار بن گئے ہو. طلعت صاحب آسانی کر دیتا ہوں، مسئلہ سالو ہو جائے گا. پلیز اجازت دیجیے گا. جب کوئی نبی آ جائے تو آنے والے نبی کی بات ہوگی. تو احمد صاحب جو آپ سے بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پلیز آپ صرف مرزا صاحب کی بات کیا کیجیے. ہم آپ کے سامنے آئینہ رکھ رہے ہیں. اگر کسی نبی کو، کسی کے نبی کو آپ نے کسی پیمانے میں تولنا ہے تو پھر آپ کو جن کو نبی مانتے ہیں انہیں میں ان کو تولو گے. یہ انسانیت ہے. اور آواز دور چلی گئی ہے، آپ کے پاس عقل نہیں ہے تو آپ کا مائک دور ہے، مائک دور ہے. پیمانہ کسی کے نبی کے لیے پیمانہ مخصوص کر لو کہ اس پیمانے میں تولو. جی جی، میں پیمانہ آپ کو بتانے لگا ہوں. میں آپ کو پیمانہ بتانے لگا ہوں. روحانی خزائن میں لکھا ہوا ہے جب آپ روحانی خزائن پڑھے اور شاباش جا کے پڑھے پھر جا کے اس کا اصلاح کرے. سن لیجئے نا طلعت صاحب، سن لیجئے. مجھے باقی دے دیں. روحانی خزائن نہیں سنیں گے؟ آج سے توبہ، آج سے توبہ ہو گئی. ٹھیک ہے بھائی صاحب سن لیں. آج سے طلعت صاحب نے توبہ کر لی، روحانی خزائن نہیں سنیں گے. لیکن آپ توبہ نہ کرنا، مر جانا پر توبہ نہ کرنا. توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ پھر معافی کر دے گا، دے دے گا. توبہ کرنا آتا ہے آپ کو؟ میں تو ہر بات پر توبہ کرتا ہوں. مجھے یہ تو بتائیں مرزا صاحب کی کتابوں سے آپ بھاگتے کیوں ہیں؟ یا یہ بتاؤ. ہم بھاگتے اس لیے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، الزام تراشیاں کرتے ہیں. مرزا صاحب نے بھی سارا کچھ جھوٹ ہی بولا. صحیح کہتے ہیں مفتی صاحب. یار رب کا نام معاف کر دو بھائی، معاف کر دو بھائی، معاف کر دو یار، معاف کر دو. عقیدے لے کے آ جاتے ہو اور بات اسلام کی کرنے آتے ہو. دیگر دوست ذرا تھوڑا سا اگر مجھے اجازت دیں تو احمد بھائی میں بات کر لوں طلعت صاحب سے. تو وہ میں ایک حوالہ پوچھا تھا کیونکہ صبح انہوں نے وعدہ کیا تھا، اور یہ آڈیو ذرا سن لیں ان کی. کیا چاہتے؟ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انا خاتم النبی یا علی انت خاتم الاولیاء. ابھی حضرت علی بھی پھر آخری اولیاء ہیں، جتنے اولیاء ان کے بعد بنے ہیں. پھر کوئی اولیاء خاتم الاولیاء انا خاتم النبی یا علی انت خاتم الاولیاء. انا خاتم النبی یا علی انت خاتم الاولیاء. انا خاتم النبی یا علی انت خاتم الاولیاء، یہ والی حدیث انہوں نے دکھانی ہے. اور اس کے اوپر انہوں نے کہا تھا کہ اگر میں نہ دکھا سکا تو میں احمدیت سے توبہ کر لوں گا اور اسلام قبول کر لوں گا. یہ یہ روائل مغل صاحب مفتی صاحب نے یہ
کیا تھا کہ اگر آپ نے دکھا دی تو میں احمدی ہو جاؤں گا. جی مفتی صاحب کرے وضو, میں بتانے لگا ہوں کرے وضو. یہ میں نے نہیں کہا جناب, میں نے نہیں. نہیں آپ کریں گے, یک طرفہ کبھی شرط ہوتی ہے, دو طرفہ شرط ہے, وضو کریں. اسلام میں یک طرفہ شرط حلال ہے. ہاں ماشاءاللہ, آیا اسے جگہ موسیٰ آیا نے. جی وہ حدیث دکھا دیں کہاں پہ. پہلے آپ وضو کریں, میں حدیث بتاتا ہوں, آپ وضو کریں. میں ابھی باوضو بیٹھا ہوں. واہ وضو, میں بھی باوضو ہوں الحمدللہ. تو اس کا مطلب آپ ابھی اعلان کرنے والے ہیں کہ میں احمدی ہوں, ٹھیک ہے. مرزا صاحب کی کتب کا ویسے بھی آپ کے پاس بہت علم ہے, جو قرآن سے سوال کرو قرآن کے بجائے جواب آپ مرزا صاحب کی کتاب سے دیتے ہیں, آپ کے پاس بہت علم ہے. تو صرف اعلان ہی کرنا رہ گیا, باقی ماشاءاللہ آپ سے سوال قرآن سے کیا جائے, جواب آپ کے لیے حجت ہے. مرزا صاحب کی کتاب, وہاں سے آپ کو ہمیں آنسر ملتا ہے. ٹھیک ہے جی, آپ نے کر لیا وضو, اعلان کیا, ابھی شروع ہونے جائے اعلان, ٹھیک ہے. جیسے میں بتاؤں گا حدیث کہاں پر ہے, آپ نے فوراً اعلان کر دینا, ٹھیک ہے مفتی صاحب. جی حدیث دکھائیے جناب. نہیں آپ اعلان کریں گے نا, حدیث دیکھیں مطالبہ ہمارا حدیث ہے اور آپ نے اعلان وعدہ کریں کیا گے تھا. نا, میں نے اعلان کیا تھا, آپ بھی اعلان کرو گے. دیکھ لیں جناب, ساری دنیا دیکھ رہی ہے. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, میں اکیلا دیکھ رہا ہوں, آپ اعلان کریں گے نا. ہمارے چینل کے اوپر ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے آپ کے وعدے کی. ٹھیک ہے جی, حدیث پیش کر دیں. شیعوں کی کتب ہے یہ, شیعوں کی کتب کا نام ہے, شیعوں کی کتب میں یہ حدیث موجود ہے جس کے اندر یہ الفاظ موجود ہے. جی یہ نام ہے تفسیر صافی, تفسیر صافی کتاب ہے شیعوں کی. آپ کے مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے جس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں اور وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں, تو ان کی کتب پر آپ ایمان نہیں رکھتے, آپ کی کتب پر وہ ایمان نہیں رکھتے, یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے. لیکن آپ کا ایک مسلمانوں کا گروپ ہے, اس کی کتاب ہے جی, اس میں جا کے دیکھیں. اگر یہ حدیث نہ ہو تو پھر میرے پاس ادھر آئیے گا اور مجھے للکاریے گا, مجھے بتائیے گا. لیکن آپ نے بڑے آسان کر کے طریقے بنائے ہیں, چھانٹ کر حدیث کی کتب بنائی ہے جو آپ کو اچھی نہیں لگتی, اپنی کتب میں لکھی ہوئی نہیں ہے, یہ ضعیف ہے, یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی, ہمارے عقیدوں کے خلاف ہے, ان کو ہم نہیں مانتے, ان کو نکالو. یہ اور جو شیعوں کو اچھی لگتی ہے انہوں نے لے لی ہے, جو ان کے عقیدوں کے خلاف ہے آپ کی حدیثیں, وہ کہتے ہیں یہ ہم نہیں مانتے. یہ یعنی آپ نے معیار حدیثوں کا ایسا رکھا ہوا ہے, جو آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ کے عقیدے کے حق میں جاتی ہے وہ تو سچی ہے, وہ ٹھیک ہے, اور جو آپ کے عقیدے کے خلاف جاتی ہے کہتے ہیں نہیں یہ نہیں ماننے, یہ ضعیف ہے, یہ ہماری کتاب ہی نہیں, ہم مانتے ہی نہیں. فلاں کے ان کا فلانا راوی ہے تو فلانا نہیں ہے, تو دھماکہ ہے, تو وہ تو جھوٹے تھے, تو وہ تو ایسے تھے. ماشاءاللہ بہت سمجھداری سے اپنے عقیدے بنائے ہوئے ہیں, جزاک اللہ. بات مختصر کر کے تو اگلے کو بھی موقع دیتے ہیں, اور جب اگلا بندہ بات کر رہا ہو پھر تحمل سے سنتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ تفسیر صافی بہت بڑی ہے, میں کہاں پہ جا کے دیکھوں, پوری پڑھنی پڑے گی اس کو نکالنے کے لیے, یہ بھی ذرا بتا دیں. بات تو سن لیں, بات تو سن لیں. اچھا سوری, آپ نے سوال کیا, میں اس کا جواب دینے لگا. پوری پڑھنی پڑے گی, میں بعد میں کر لیں, میں اس کا جواب دیا, آپ اب اپنی بات پوری کریں. کر لیں, آپ بات کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں. نہیں, آپ کر لیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے سوال کر دیا تھا باتوں میں, تو میں نے جواب دیا. آپ نے کہا کیا مجھے پوری کتاب پڑھنا پڑے گی, تو میں نے آپ کو جواب اس وقت دے دیا کہ جی. وہ میں نے اس لیے بیچ میں انٹرپٹ کیا آپ کو, سوری. آپ بولے ایمان لے آئیں تو انہیں کوئی دعوت دی جائے گی. حاجی صاحب ہے لین, آپ بات کرو, ایک اور حاجی صاحب آ گئے, آپ بات کریں حاجی صاحب. مفتی صاحب آپ کے کون کھبے سجے چیلے ہیں, سیکٹری ہیں, کون ہے یہ؟ ملک صاحب آپ سے محبت ہی سارے بڑے بندے کرتے ہیں نا, پھر بندہ کیا کرے. اللہ کرے انجی ہوئے جیسا منہ چو کہندے ہو. ملک صاحب اے بھی سنیا کہ مرزا صاحب نے جہاں 3 والی کتاباں نہیں پڑھیاں وہ مرزائی نہیں ہے تے قادیانی نہیں ہے, تسی 3 والی کتاباں پڑھیاں نے انہاں دیاں. میں مرزائی نہیں ہاں, اور بولو.
ایک گل مین بہت اچھی لگتی ہے جلے تساں نے مرزا صاحب تے اختلاف کرنا ہوئے کہ انہیں نبوت دا انہوں نے دعویٰ نہیں کیتا کہ انہوں نے نبوت دا دعویٰ ہی نہیں کیتا جلے تساں نے الزام لڑا ہے تے انہوں نے غیر مسلم بنانا ہے اور انہوں نے تکو کیا میں نبی ہوں بڑا سیف کھیلتے ہو تسی بہت زبردست طریقے سے کھیلتے طلعت صاحب آپ کے مرزا جی کہتے ہیں کہ جو مرزائی ہوتے ہیں یہ کتی کے بچے ہوتے ہیں کتورے ہوتے ہیں کیا خیال ہے آپ کے اس بارے میں تو آپ کے علماء کیا کہتے ہیں آپ کے علماء کو میں بلاؤں ان کو کیا نام ہے ہمارے میر صاحب آپ کے لیے آپ ادھر ہی قابو آئیں گے آپ انسانیت کی زبان سمجھتے نہیں ہیں میر صاحب میں آپ کو ہمارے کس عالم نے دعویٰ کیا ہے کبھی نبوت کا میر صاحب یہ اسی لائق ہے آپ میں اور چیخو اب چیخیں ہم ماریں گے یہ لاتوں کے جن کو تو آپ نے کسرے کا دھیان کروا دی نا آپ کے علماء کہتے جن کو کسرے کا دھیان ہو گئی حرام کہتے ہیں ولد حرام کس نے کہا ہے ثبوت تو آپ کے لعنت علی الکاذبین ایک دوسرے کو لعنت علی الکاذبین جھوٹے پہ اللہ کی لعنت جھوٹے پہ اللہ کی لعنت دکھاؤ کدھر ہے آپ کے دکھاؤ کدھر ہے نہیں ہوگی وہ تو ہوتی ہے اللہ کی لعنت جھوٹوں پر ہوتی ہے اور دکھاؤ کدھر ہے ثبوت تو میر سلیم صاحب میں آپ کو سلوٹ کرتا ہوں آپ نے صحیح پہچانا ہے ان لوگوں کو ان کو صحیح میر سلیم 2 دن پہلے بڑھ گیا میر سلیم لالے موسے دے وچوں چھتر مار کے سا گجراتیاں نے کٹ چھڑیا میر سلیم نو چھتر مار کے لالے موسے دے وچوں کٹ چھڑیا سا لالے جو کٹ چھڑے ہن اور مرزا کہتا ہے کہ میں نے اپنے ارد گرد بندر خنزیر دیکھے ہیں وہ سارے جماعت احمدیہ کے لوگ تھے آپ بندر یا خنزیر ہیں بتائیں تسی کتے دے پتر ہو پتہ ہے اچھا وہ کیا ہوتا ہے یہ مرزا والی زبان بولنی شروع کر دی تمہاری اوقات ہی تم اسی لائق ہو تم میر سلیم کے لائق ہو تم انسان کے بچے ہی نہیں ہو تم انسانوں کی زبان کے سمنا نہیں وہ تو مرزا کہتا ہے کہ میں انسان کا بچہ نہیں ہوں میں گنڈویا ہوں تسی کھوتے دے پتر ہو وہ تو کہتا ہے میں گنڈویا ہوں وہ کہتا ہے میں نام نون ہوں آپ کو وہ کہتا ہے میں لام نون ہوں بات اسلام مرزا کہتا ہے میں لام نون ہوں گل دیکھو اور مرزا کہتا ہے میں لام نون ہوں حسینی بھائی ان کو سمجھائیں یہ انسان ہے کون ہے یہ مسلمان تو مسلمان انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے تو واقعی مرزا کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے میں کہتا ہوں کہ انسانیت رو رہی ہے آپ لوگوں کے سامنے دیکھ کر یہ کون سے انسان ہے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مرزا کہتا ہے کہ میں لام نون ہوں آپ بھی لام نون ہیں لام نون کو اگر آپ کو لینا ہے لام لینی ہے نون لینی ہے نہیں وہ چراغ بھی لیا کرتی تھی نہیں آپ وہ نصرت جانے دیا تھا آپ کی وہ نصرت جانے دی تھی حکیم نورے سے حکیم نورا کام کرے پورا آپ کے حکیم نورا کام کرے پورا بے شرما حکیم نورا کام کرے پورا بے شرما حکیم نورا کام کرے پورا وہ دین اسلام دی گل کرانا اپنے پیو دے دین دی گل کرانا ہے ینگ منڈا تلے صاحب کا مزاج نہیں ہے میرے بھائی نہ کریں یار نہ کرا کرتے اتار دیں ملک صاحب کو اتار دیں چلیں ٹھیک ہے جی میں بھی جا رہا ہوں میں خود ہی جا رہا ہوں بھائی میں خود ہی جا رہا ہوں ایسے نہیں کرتے بچور بندے ہیں مہربانی کیا کریں مہربانی کریں تیری مہربانی یار کام نہ کرو مناسب نہیں ہے نا عمر طلعت صاحب دی ویکھو نا بندے دی عمر ہوندی ہے وہ مزاج ہے طلعت صاحب اس طرح کی گل گلوچ نہیں کرتے تے برائے مہربانی کیا کرو انج نہیں گندیاں گالاں آگے سیدھیاں کڈنیاں کسی دے اکابرین نو اے تے کوئی جائز چیز نہیں نا ہے مہربانی کرو دوسری گل ہے آپس وچ منڈے شنڈے جڑے تسی دونوں گرم خون نے نوجوان نے کرو اپنا غصہ پورا مزاج رکھتے ہیں طلعت صاحب دا مزاج نہیں ہے اس طرح ایویں جوڑ نہ جایا اگر مناسب ہے تے او طلعت صاحب تسی اگر کوئی اس طرح بھی کرے نا تے اگنور کر کے وہ وقتی طور تے انہاں دے نال تسی سنگ نہیں پھسانے اس طرح دے بندیاں دے نال مجھے نہیں لگتا تو وہاں پر تو باقاعدہ اسکول اور کالج میں بھی ایک سبجیکٹ ہے پشتو کا میں نے کہا بھائی یار یہ تیرا کام ہے پشتو میں بیان کام تو نہیں ہے ہر لفظ کو سوچ سوچ کے بیان بولنا اتنا وقت نہیں ہے کہ ہر لفظ کو ہم سوچ کے بولنا تو اس میں تو پورا جو ہے وہ ایک ہی اس میں گھنٹہ گزر جائے گا اردو میں تو جو ہے وہ چلیں ہم ہماری عادت ہے اردو میں صاحب یہ مفتی صاحب آئے ہیں پہلے تو مفتی صاحب مجھے تو ہاتھ جوڑو میں معذرت کے ساتھ آپ آتے ہو میرا دل نہیں کرتا آپ کو اٹھانے کے لیے اوپر میرا فون ابھی نہیں اپ گریڈ ہونے والا ہے 1 جنوری کو
تو میرا فون فریز ہو جاتا ہے. وہ جب بھی براڈ اوپر جاتی ہے نا تو مجھے پرابلم بنتی ہے, اسی لیے میں کسی کو نہیں اٹھاتا. ایک دو لڑکوں کے ساتھ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, جو اپنے والے کوئی بھی آتے ہیں, تو زیادہ براڈ اوپر میں نہیں لے کے جاتا. آج بھی ہے میرا فون, اس ٹائم پہ میں کچھ نہیں سن رہا تھا, وہ میری سائڈ پہ فریز ہو گیا ہوا تھا. آپ کی کیا بات ہو رہی ہے؟ جب میں واپس آیا ہوں تو مجھے پتا چلا, تو پھر میں نے اتارا اس لیڈی کو. اچھا, میں صرف پیغام ریکارڈ, چونکہ ریکارڈنگ پہ چل رہی ہے, تو بھائی آج جو ڈیٹ ہے 22 دسمبر 2023 ہے, اور ابھی ٹائم ہوا ہے رات کے 7:37. تو مناظرہ طے پایا تھا علیم قادیانی کے ساتھ اور طلت قادیانی کے ساتھ. انہوں نے طلت کے ساتھ تھی کہ اس نے وہ حدیث ثابت کرنی تھی, اور اس نے کہا تھا کہ میں قادیانیت کو چھوڑ دوں گا اگر میں نہ ثابت کر سکا. اور علیم نے موضوع تھا کہ مرزا قادیانی کا دعویٰ کیا ہے. اس موضوع پہ ڈیبیٹ تھی, اور میں نے میسج بھی کیے ہیں علیم کو, تو اور نہ ہی وہ اس کی براڈ شروع ہوئی ہے. تو یہ میں ریکارڈنگ کے اوپر لانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مناظرے سے بھاگ چکے ہیں اور یہ اپنے وعدے سے مکر چکے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یہ میں ریکارڈ کے اوپر لانا چاہ رہا ہوں. جی جی ماشاءاللہ. مفتی صاحب وقت کا کچھ تعین ہوا تھا کہ کس وقت ہوگا؟ بالکل جی, 7 بجے انہوں نے کہا تھا. اچھا, یو کے ٹائم کے مطابق 7 بجے یا پاکستان کے؟ پاکستانی ٹائم 7 بجے. اچھا, یہ نیچے ایک ساتھی ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی واز دیئر مفتی صاحب, انہوں نے یو کے ٹائم کے حساب سے 7 کا کہا تھا. بالکل نہیں جی, وہ ریکارڈنگ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر اپلوڈ ہو چکی ہے. کلیئر کروایا تھا, میں نے کنفرم کروایا تھا. انہوں نے کہا تھا 7 بجے سے لے کے 8 بجے. تو کوئی مسئلہ نہیں, ابھی تک ٹائم ہے, ہم ویٹ کرتے ہیں, اور 8 بجے تک میں ویٹ کروں گا. اور بہرحال ابھی دوسرے صاحب آئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ علیم صاحب حسینی کی بروڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو خان صاحب یا کوئی اور بندہ جو ہے جا کے علیم کو پیغام پہنچا دے. میں ابھی طلت وہاں حسینی کی براڈ سے ہی آیا ہوں. حسینی کی براڈ کے اوپر جب میں گیا ہوں تو علیم قادیانی بیٹھا تھا, لیکن مجھے دیکھتے ہی وہ دوڑ گیا. اور پھر کیا نام ہے, طلت قادیانی سے جب بات شروع ہوئی تو جناب مجھے حسینی صاحب نے نیچے اتار دیا. تو یہ کاروائی ہوئی ہے. اچھا, تو مجھے میں نے ایک بات کرنی تھی. یہ مجھے اچھا نہیں ہے کہ ان کی براڈوں پہ ٹوٹلی طور پہ بائیکاٹ کرے. جس نے بات کرنی ہے وہ احمد عزیز صاحب کی براڈ ہے, ضیاء رسول صاحب کی براڈ ہے. ایک دوست میسج کر رہے ہیں کہ جب میں نیچے اترا, مجھے نیچے اتارا ان لوگوں نے, تو ساتھ ہی علیم بھی اوپر آ گیا. تو بہرحال یہ ریکارڈ پہ رکھیں جی, جو کاروائی ہوئی ہے وہ سب دوستوں کے مد نظر رہنی چاہیے, کیونکہ بعد میں پھر لوگ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھتے ہیں کہ وہ مناظرہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا. تو یہ دیکھ لیں, یہ مناظرہ ہوا ہے, مناظرہ تو بڑھ گیا. کوئی دوست حسینی کی براڈ پہ جائے اور اوپر اگر کال پہ وہ لیتے ہیں تو اس کی ریکارڈنگ بھی کریے گا, اور بار بار ان کو بولیں کہ کیوں نہیں مناظرہ کیا تم نے, بار بار بولیں, طلت کو بھی اور علیم کو بھی, اور ریکارڈنگ کرنی ہے لازمی. ان کو کہیں کہ تم لوگوں نے ٹائم دے کے تم دوڑ گئے ہو, اور وہ ریکارڈنگ آپ نے میرے تک پہنچانی ہے, میرے پرسنل واٹس ایپ کے اوپر. چلے میں بھی ذرا راؤنڈ کر کے آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا بنتا ہے. ان کو پھنسا لینا ہے, ان کو جانے نہیں دینا, بھاگنے نہیں دینا. یہ مصعب آپ جاتے ہیں نا تو وہ نہیں اٹھائیں گے, آپ انہوں نے نیا وتیرہ شروع کیا ہوا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں, اسی بھی سر ڈا کے رکھنا ہے. اس طرح کریں, کوئی دوسری آئی ڈی ہو نا, کیونکہ وہ مجھے بھی میری آئی ڈی سے نہیں اٹھاتے, جب میں دوسری آئی ڈی سے جاتا ہوں تو پھر اٹھا لیتے ہیں.
آج کل جو ہے وہ بیچاروں کے اوسان خطا ہوئے ہیں، وہ ہمیں نہیں اٹھا رہے۔ نہیں ہم جو ہیں جینون جو ہمارا ہے ہم اسی سے جائیں گے، کوئی ٹینشن نہیں۔ قوم سب ہم قوم کو بھی بتانا چاہتے ہیں نا، ہم کوئی دوسرا راستہ اختیار نہیں کریں گے، جو ہیں ہم ظاہر باطن ہمارا برابر ہے، اور کون بھاگا کون دوڑا وہ ساری دنیا کو پتہ چلنا چاہیے، اور ہم ان کو ننگا کریں گے۔ تو ابھی بہرحال میں ایک دفعہ دوبارہ راؤنڈ کرنے لگا ہوں، تو میں جاتا ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ جی مودی صاحب آپ بات کریں۔ بس میں تو آپ کون سی سٹوری سنا رہے یہ جلا رہا تھا تھوڑا سا، میں نے کہا میں یہ جلا رہا تھا تھوڑا سا، میں نے کہا تھوڑا خوشبو مشبو پھیل جائے۔ یہ ڈائلاگ نہ بولے، یہ بڑا اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں، اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں۔ ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں۔